اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بار پھر اپنی دعاؤں میں شامل کروں گی۔ دوستوں آپ سب بھی دعاؤں کو سن کر ایک بار کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے کسی کی تقدیر بدل جائے۔ اپنے ایک آمین کہنے سے بولنے سے اللہ پاک کسی کی بگڑی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے میرے پاک اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحمان و رحیم، اے میرے پاک پروردگار، ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو نے ہمیں ایک بار پھر نیک رحمتوں برکتوں والا حج کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یا اللہ آج حج کا دن ہے، میری سب سے پہلی دعا حاجیوں کے لیے ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے دعا گو ہوں کہ اس سال حج کرنے والوں کو برکت عطا فرما۔ اے السمیع العلیم، ان کے لیے بغیر کسی حادثے کے ان کے سفر کو آسان فرما۔ سفر کے دوران ان کی کوششوں اور عبادات کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ان کی تمام مغفرت فرما، گناہوں اور ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا گو ہوں کہ دوسرے تمام مسلمانوں کو عید کے پہلے 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذی الحجہ جیسا کہ آپ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی 10 آیات میں ان 10 دنوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ عرفہ کے دن روزے رکھنے کی کوششوں میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں اور دوسرے نیک اعمال جو ہمیں تیری رضا حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کی شر سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین مومنات کو محفوظ رکھنا۔
اے میرے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے، پیارے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچانا اور قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے میرے اللہ، ہم دھوپ کی سختی، سورج کی تپش نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ، ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، ان کا نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دینا۔ اے میرے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے۔ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں۔ اے میرے اللہ، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرا ہر معاملے میں مدد عطا فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے۔ اے میرے اللہ، ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسانیاں عطا فرما اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرے لیے حامی و ناصر ہو جا۔ اے میرے رب ذوالجلال، ہماری خطائیں بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالحہ، رزق حلال، مقام عبدیت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما۔ یا رحیم، یا کریم، ہمیں کفر و شرک، شیطان اور حاسدوں کے حسد سے، شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ اے میرے اللہ، اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا رب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے میرے اللہ پاک، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اے میرے اللہ پاک، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے میرے اللہ، پر تو سب جانتا ہے، سب کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میرے اللہ، میرے پاک پروردگار، ان سب کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلے عطا فرما۔ ان کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا۔ ان کی تمام نیک دلی خواہشات کو قبول و منظور عطا فرما۔ اے اللہ، میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ یا اللہ، میں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں۔
اے میرے اللہ مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے بنا دینا، اپنا سایہ عطا فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، اس روز یا اللہ یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام، جب میں اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے پیش کی جاؤں گی، اے میرے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دینا۔ اے اللہ میں کس منہ سے پیش ہوں گی؟ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو پل صراط سے بچا لینا، ہم سب کو دوزخ کی آگ حرام قرار دے دینا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے مالک و مولا، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہمارے نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ الہی آمین۔ اے میرے اللہ پاک پروردگار، یا اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا۔ اے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے والے اے رب، اے میری مولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھنے والے میرے رب، اے میرے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھنے والے، اے میرے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھنے والے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول و منظور عطا فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، مجھے، میرے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو، اے میرے اللہ، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر آزمائش، ہر تنگی، ہر قرض، مرض، بھوک پیاس، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ہماری خطائیں بخش دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں۔ میرے اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو کون قبول کرنے والا ہے؟ اے میرے مالک و مولا، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ۔ اے میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، ہماری حاجتوں کو قبول و منظور عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم اللہ، جب میں نے حالت مرض میں پکارا تو نے شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا۔ اے میرے پاک پروردگار، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری معافی کو، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے میرے مولا، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ۔ اے میرے پاک پروردگار، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ اے میرے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے اللہ جس کونے میں جس بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ پریشان ہیں، تو ان پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، اپنی خاص رحمت نظر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بیماری اور پریشانی کو دور کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے ہمارے رب،
اے میرے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میں نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا میں نے جن کی غیبت یا چغل خوری کی ہے، اے میرے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں اتنا دے دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ان کو مجھ سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میں کیسے کہوں کہ میں نے اپنے رب سے مانگا اور اس نے مجھے محروم کر دیا۔ اے میرے اللہ تو بہت کچھ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ ہماری کوئی دعائیں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، آج تک تو نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے۔ اے میرے اللہ ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ اے میرے اللہ سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم فرمانا۔ اے میرے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا آقا ہے۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو۔ اے میرے اللہ نماز کبھی نہ چھوڑے، اسی لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کو پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کی حسد سے بچانا۔ اے میرے اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں ہی چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے میرے مولا کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے۔ اے میرے اللہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھا ہے اے میرے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دینا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیاں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ جو نعمتوں کو رنگ بدل دیتے ہیں ایسے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم اللہ کرم فرما دے، اپنا خاص رحمت کرم رحمت نظر عطا فرما دے۔
اے اللہ، اے میرے مالک و مولا، ہم بہت وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں دنیا کے کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے میرے اللہ پاک، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہماری زندگیوں کو عزت والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو خوشی والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں سے مایوسی اور برے وقت کو ختم کر دے، ہماری پریشانیوں کو، دکھ درد تکلیف کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ میرے اللہ، ہمارے ہر معاملے میں اپنا ساتھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ذوالجلال والاکرام، اے میرے مولا، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد عطا فرما اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے میرے مالک و مولا، میرے اللہ، کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ، مجھے جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، جیسی بھی ان کی دعائیں ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔